بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، اور آج ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سردار امجد یوسف۔ آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں KIIR یعنی کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی مظہر برلاس صاحب۔ جی خواتین حضرات، حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ الوی صاحب کیا خبریں ہیں؟ مظہر برلاس صاحب، آج توشہ خانہ کیس کے حوالے سے سماعت تھی اور اس کے قابل سماعت ہونے کا جو سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے متعلق 8 اپیلوں میں سے 5 کا فیصلہ سنایا ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے، کس کے لیے اس میں بہتری ہے اور کس کے لیے نقصان ہے، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے عمومی طور پر اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے، ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ پھر سابق وزیر دفاع نے چیئرمین تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں الزام عائد کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے حملہ کرنے کے لیے علیحدہ لوگ بنائے گئے تھے، کچھ علیحدہ جتھے تیار کیے گئے تھے، جس کا مین لیڈرشپ کو بھی پتہ نہیں تھا، مین سٹریم لیڈرشپ بالکل اس سے آگاہ نہیں تھی، اور اس کو چیئرمین PTI بذات خود آپریٹ کر رہے تھے۔ یہ بڑا سنگین الزام ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور وہ ایسا بھی کیوں کہہ رہے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی بھی کوشش کریں گے۔ پھر حکومت کے تمام اتحادیوں میں اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، اور تمام حکومتی اتحادی نے ایک اجلاس میں اپنے اپنے کچھ نام دیے ہیں، کچھ لوگوں کے نام مزید آ رہے ہیں۔ کیا کیا نام دیے گئے ہیں اور کن ناموں پہ غور ہوا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس حوالے سے جب مولانا فضل الرحمان سے بات کی گئی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے کہا الیکشن تو ہونے ہیں اور نگران حکومت نے ہی کرانے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور حکومت نے جو جاتے جاتے عوام کو 20 روپے فی لیٹر پٹرول کا، بلکہ کمال محبت کرتے ہوئے 19 روپے 95 پیسے فی لیٹر کا ٹیکہ لگایا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر، لوگوں کی زندگی جو پہلے سسک رہے تھے وہ کہاں تک پہنچی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے 5 اگست کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ایک اذیت کا ماحول جو ہے خاص طور پر پورے مقبوضہ کشمیر میں اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر میں لوگوں میں ایک تکلیف کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ بھارت نے وہاں جو ظلم و ستم کا بازار گرم ویسے تو پہلے کیا ہوا تھا، اور 5 اگست سے تمام آئینی، قانونی اور دنیا کے تمام اصولوں کو پامال کر دیا تھا۔ اس حوالے سے بھی بات ہوگی، اور مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، توشہ خانہ کیس کے حوالے سے آج جو فیصلہ آیا ہے یہ کس کی ون ون پوزیشن ہے؟ 2 باتیں کی گئیں، ایک تو وہ کہا گیا کہ جناب پچھلا فیصلہ کالعدم ہے، ساتھ یہ کہا گیا کہ فلاں جج صاحب ہی اب وہ فیصلہ سنیں گے۔ الوی صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے ایک عرصے سے آپ کو پتہ ہے زیر بحث ہے، اور ایک گھڑی کے معاملے کو اتنا اچھالا گیا ہے، حالانکہ اگر اس کے آپ قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں تو وہ گھڑی بمطابق قانون خریدی گئی اور اسے جیسے بھی ہے فروخت کر دیا گیا، جس نے بھی فروخت کیا۔ اب وہ اور نام بھی یہ کہا گیا ہے کہ فلاں آدمی نے فروخت کیا تھا، جی 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 تو اس کو بھی عدالت بلائے۔ بالکل صحیح۔ اب عدالت پتہ نہیں اس ان کو بلاتی ہے یا نہیں بلاتی، لیکن توشہ خانہ کے معاملات جو ہے نا، وہ پورا ریکارڈ جو لاہور ہائی کورٹ مانگ رہا ہے وہ نہیں مہیا کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ جو توشہ خانہ کے سلسلے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پھر سب کے لیے فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گھڑی کا فیصلہ ہو جائے اور اس پہ بھی میرا خیال ہے سزا نہیں بنے گی۔ اس لیے نہیں بنے گی جو قانون دانوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ قانون کے مطابق خریدی گئی، جب آپ چیز خرید لیتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ اپنے پاس رکھیں بیچیں۔ وہ یہاں پہ ایسے ایسے کام ہوئے ہیں توشہ خانہ کے معاملے میں جس کی قانون اجازت نہیں دیتا تھا، درست ہے، پیسوں کی ادائیگی بھی نہیں ہوئی، اور گاڑیاں تک لوگوں نے لے لی، صحیح ہے، بڑے بڑے قیمتی ہار لے لیے، اور بڑی چیزیں ہیں۔ وہ جو ریکارڈ جمع کرایا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں جو 2000 کے بعد کا 2023 تک کا، وہ بھی ٹیمپرڈ تھا۔ اچھا، اب لاہور ہائی کورٹ کا یہ موقف ہے کہ جناب والا
ہم تو مانگ رہے ہیں کہ 1980 سے ریکارڈ دیں. درست ہے. تو میرا خیال ہے جب 1980 یا 90 سے ریکارڈ دیا جائے گا تو بہت سے نیک ناموں کے نام پھر جو ہے نا پردہ نشینوں کے وہ سامنے آ جائیں گے. صحیح ہے. تو جیسے جیسے اب اسمبلی کی مدت بھی قریب آ رہی ہے ختم ہونے کی، تو میرا خیال ہے حکومت خود اس میں ڈھیلی پڑ جائے گی. کیونکہ ایک انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ وہ جو باریش صدر تھے ہمارے رفیق تارڑ صاحب، کوئی 72 تحفے وہ بھی لے اڑے تھے. اچھا. تو ظاہر ہے جب حساب ہوگا تو پھر ان کا بھی ہوگا، تو صورتحال باقی لوگوں کا. اور اس میں خاص طور پر جو نون لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، انہوں نے بڑی مہنگی گاڑیاں بڑے نامینل سے ریٹ پر لی ہوئی ہیں. صحیح. وہ چلیں، سامنے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے نائب صدر بھی ہیں سردار امجد یوسف صاحب. ٹھیک ہے، تھنک ٹینک تو چلا رہے ہیں کشمیر انسٹیٹیوٹ بھی. تو پیپلز پارٹی کے لیڈرز پہ بھی گاڑیوں کی بات آتی ہے. زرداری صاحب کا نام آتا ہے، بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں انہوں نے بھی لی تھیں. جہاں برلاس صاحب نے اشارہ کیا، تو آپ کیا کہتے ہیں، کیسے دفاع کریں گے؟ خالی عمران خان اس حمام میں ننگے نہیں ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کا جو کیس ہے نا، وہ گھڑی لینے کا نہیں ہے. گھڑی لینا توشہ خانہ سے اس کے قانون ہے، ہر دور میں قانون رہا. گھڑی لی، گاڑی لی. ان کے اوپر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو رسیدیں دی بیچنے کی ڈکلیئر کی، وہ اسلام آباد کے جناح سپر کی ایک دکان کی دی. ٹھیک ہے. جو ڈکلیئر کیا. صحیح ہے. ادھر سے دبئی سے ایک صاحب اٹھ کے آ گئے کہ یہ گھڑی میں نے خریدی ہے جی، اور فلاں خاتون نے مجھے بیچی. صحیح ہے. اور فلاں صاحب جو نیب کے وہ تھے شہزاد اکبر صاحب، جی جی. انہوں نے میرا رابطہ کروایا. خاتون کون تھی جی؟ وہ جو فرا صاحبہ جو تھی، اچھا. ان کے بارے میں یہ جو فرا گوگی جس کو فرا کہتے ہیں. گوگی جن کو کہتے ہیں. اچھا. ایشو یہ ہے کہ اگر تو یہ سچ ہے کہ خان صاحب نے جناح سپر میں بیچی، پھر تو کوئی کیس نہیں ہے. اگر یہ ہے کہ دبئی میں بکی اور مس ڈکلیریشن ہوا، کیونکہ نواز شریف صاحب میرا 5 سال پورے کر گئے مس ڈکلیریشن پہ. جو قانون ہے وہ یہ طلال ہے، چودھری تو کر گیا، نواز شریف صاحب کا صحیح پتہ نہیں نہیں. ان کا بھی ہونے والا ہے میرا خیال. تو اس میں یہ ہے کہ آپ صادق اور امین مینس کہ آپ مس ڈکلیریشن نہیں کر سکتے. جرم یہ ہے، یہ جرم نہیں ہے کہ آپ نے توشہ خان سے نہیں. سردار صاحب ایک باریک بات ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ گھڑی یہاں بیچیں تو جرم نہیں ہے، دبئی بیچیں تو جرم ہے، یا دبئی بیچ کے یہاں کا بتائیں تو جرم ہے کہ جھوٹ جو بولا آپ نے آخر پہ بات کی ہے وہ ہے یعنی جھوٹ بولنا، صادق اور امین نہ ہونا. مینز کہ آپ نے بیچی دبئی میں یا 10 کروڑ کی بیچی تو آپ نے 3 کروڑ بتائی. رسید جہاں کی لگائی وہ شاید اصل نہیں ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں. یہ تو کورٹ سی ثابت. ویسے آپ کے خیال میں کتنے کی بکی ہے گھڑی؟ جی کتنے کی بکی ہے؟ مجھے ایگزیکٹ قیمتوں کا نہیں پتہ، یہی سنتے ہیں ہم روز ٹی وی پہ کہ وہ جو رسیدیں وہ تو میرا خیال شاید 2-3 کروڑ کی لگی ہوئی ہیں. وہ جو دکان ہے یہاں کوئی جناح سپر میں، وہ ایک دن اس کی تصویر دیکھی تھی، اس کے کو رنگ شنگ بھی دیواروں کا اترا ہوا تھا. تو اس لیے اگر تو یہ اسی نے خریدی ہے، ٹھیک ہے، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. انہوں نے توشہ خانہ سے ایک چیز لی اور اس کے بعد بیچ دی. ٹھیک ہو گیا. پھر اس میں ایک اخلاقی پہلو آتا ہے کہ جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ کو کوئی گفٹ کرتا ہے تو گفٹ آپ جو لیتے ہیں وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں لیتے. یہ ایک اخلاقی پہلو ہے، لیکن اخلاقیات کیونکہ صحیح ہو کے گیا، اندر اتنی چلتی نہیں ہیں. بالکل صحیح. برلاس صاحب اچھا، اس میں ایک اخلاقی ایک پہلوؤں بات کا ہے. انہوں نے دیکھیے اخلاقی پہلوؤں کا تو پھر سب پہ لاگو ہوگا اخلاقی پہلو. اور اخلاقی پہلو تو یہ ہے کہ قانونی طور پر انہوں نے پیسے، بلکہ اس سے پہلے 20% رقم ادا کر کے لیے جاتے تھے. انہوں نے 50% رقم کی اور اس کے مطابق گھڑی لی. اب گھڑی جو بیچنے کا معاملہ ہے اس میں دیکھیے انہوں نے ایک شخصیت کا نام لیا ہے کہ میرے ملٹری سیکرٹری نے گھڑی بیچی، تو ملٹری سیکرٹری کو بلایا جائے. اب عدالت دیکھیے، گواہان جو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کا نام لیا، وہاں تو گواہان کو پیش کرنے کے لیے بڑی مدت دی گئی اور کوئی خط بھی آئے قطر سے. یہاں پہ گواہان کو پیش کرنے کی بات ہی نہیں مانی جا رہی. تو ابھی دیکھیے کیس عدالت میں اس پہ زیادہ بحث اس لیے نہیں کر رہا کہ بڑے بڑے نامور قانون دان ہیں.
وہ ظاہر ہے بتائیں گے کہ جناب والا گھڑی بیچنے والی شخصیت فلاں ہے، وہ سٹاف ممبر تھے، تو ان کو بلایا جائے، اب پھر دیکھا جائے گا کہ وہ بلاتے ہیں یا نہیں، اور اگر بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ پیچیدہ ہے، آسان نہیں ہے۔ نہیں، جس سٹاف ممبر کی بات کی جا رہی ہے پرلا صاحب، اس کو پھر انہوں نے آرڈر دیا ہوگا نا، وہ کیوں خود بیچے گا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ گھڑی ہو آپ کی، اور آپ کا جو سٹاف ممبر ہو اس کی اوقات ہے، اس کی جرت ہے، وہ زبردستی جا کے گھڑی بیچ آئے گا۔ آپ حکم کریں گے تو وہ لے جائے گا نا بھائی۔ بالکل حکم کیا ہوگا، ہاں ظاہر ہے سٹاف ممبر اس طرح تو نہیں بیچ سکتا، ایسے ہی ہے نا۔ انہیں کہا ہوگا کہ بھائی اس کو بیچ آئیں، تو وہ بیچ آئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آرڈر کرنے والا مجھ پکڑا جائے گا نا۔ نہیں، یہاں جو بات سردار صاحب نے کی ہے نا، وہ رسید کی بات کی ہے۔ اب یہ جو بیچنے والا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ جناب والا آپ نے کہاں بیچی تھی، رسیدیں آپ اس دکان کی لے آئے ہیں، بیچی آپ نے کہیں اور ہے، تو پھر یہ بات وہ بیچنے والے پہ آ جائے گی۔ چلیں، لیکن ہم اس کو ٹھیک ہے، عدالت کا معاملہ ہے، عدالت جو کرے گی دیکھیں گے، ہم اس میں زیادہ نہیں پڑتے کیونکہ لیکن ہماری یہ گزارش ہے ویسے جی کہ سب کا معاملہ آنا چاہیے، توشہ خانہ میں جو چاند چڑھایا نا جس نے بھی، تو سب کا آنا چاہیے، تاکہ انصاف جو ہے اس کی نظر میں تمام لوگ ایک نظر آئیں، اچھا برابر نظر آئیں نا۔ صحیح یہ نہیں کہ ٹارگٹ کر کے کسی کو، تو آپ ایک شخصیت پر تو مقدمات بنا لیں مگر باقیوں کو توشہ خانہ معاف کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ بڑے قریبی ساتھی، بہت بااعتماد پرویز خٹک صاحب، انہوں نے اتنا سنگین الزام لگایا ہے کہ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی براہ راست آرڈر دے رہے تھے، احکامات دے رہے تھے، مین لیڈرشپ کو پتہ نہیں تھا۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک پورا علیحدہ گروپ بنایا گیا تھا جو حملہ آور ہو رہا تھا، اور ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے انسٹالیشنز پر حملے کرنے ہیں۔ یہ پرلا صاحب بہت سنگین الزام ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا؟ اچھا، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں اعلیٰ عدالتوں سے فیصلہ آ چکا ہے، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے عدالت کی طرف سے کہ نہ کوئی فوجی افسر پیش ہوا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی، یہ عدالت نے کہا، میں نہیں کہہ رہا۔ اب جو پرویز خٹک صاحب کی شخصیت کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے، سیاسی بات ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے پہلے کوشش کی کسی اور جماعت میں جانے کی، اور آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر بھی ان کے ساتھ تشریف فرما ضرور تھے، یس، لیکن وہ ان کے ہم نوا نہیں بنے، بعد میں وضاحت کر دی، علیحدہ ہو گئے۔ اب پھر انہوں نے مجبوراً ایک پارٹی بنائی، اور اس پارٹی میں بھی انہوں نے کہا کہ لسٹ ایک دی کہ فلاں فلاں لوگ ہیں۔ وہ جس دن لسٹ دی، جس دن یہ پارٹی بنی، اسی دن بہت سے لوگوں نے ویڈیو پیغام جاری کر دیے، لا تلخی کا اعلان کر کہ دیا، ہمارا تو بالکل چکر ہی کوئی ساری نہیں۔ لوگوں کے سامنے کی بات اب انہوں نے 3 دن پہلے ایک پیغام بھجوایا سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جی ہم پی ٹی آئی سے اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیغام کس کو بھجوایا؟ پرویز خٹک صاحب نے کس کو بھجوایا؟ یہ تو انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو بھجوایا، مطلب ڈائریکٹ چیئرمین پی ٹی آئی کو، یا اسد عمر تک، یا اس سے نیچے کہیں؟ اسد عمر نہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کو ڈائریکٹ چیئرمین کو بھجوایا کہ جناب والا ہم پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو ہے پی ٹی آئی سے اتحاد کرنا چاہتی ہیں۔ یہ اسی طرح کی تو پارلیمنٹیرین نہیں جیسے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کسی زمانے میں بنی تھی۔ اب لیکن وہ تو خیر ان کی مرضی سے بنی تھی، یہ مرضی کے بغیر ہے۔ اچھا، تو اس میں ظاہر ہے انہوں نے تو انکار کیا کہ ہم آپ سے اتحاد نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے یہ نئی درفرتنی چھوڑ دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو بہت باتیں بعد میں یاد آتی ہیں۔ پرویز خٹک صاحب بھول گئے ہیں، یہ ایک صوبے کے صدر تھے پارٹی کے، اس کے، تو اگر ان کو بھی نہیں پتہ تو پھر نہ جانے کس کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اور ان کے صوبے سے زیادہ لوگ آئے، ان کے صوبے سے، آپ کو یاد ہوگا نا جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بھی یہ اٹک پل پہ بڑی مار داڑ ہوئی تھی، اور جب موٹر وے پہ لوگ آ رہے تھے تو سوابی انٹرچینج پہ بڑی شیلنگ ہوئی تھی اور بڑا حالات خراب ہوئے تھے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ وہ ڈسپریس ہو گئے ہیں، وہ سیاسی جو ان کو یہ یقین تھا نا کہ میری دکان چمک جائے گی، وہ دکان نہیں چمکی،
تو وہ اب غصہ کسی اور طرح سے اتارنا چاہتے ہیں. پھر پی ٹی آئی کی عادت نے ان کی بات بھی نہیں مانی کہ ہم آپ سے اتحاد کر لیں. نہ کر دیا انہوں نے کہا ہم نے اتحاد نہیں کرنا. سردار صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ ساتھ ہی تھے ابھی تک اور ابھی کہتے ہیں ہم اتحادی بنا لیں, اور اگر اتحادی بننا ہے تو پھر پارٹ کیوں نہیں, پارٹ اینڈ پارشل رہیں پارٹی کا, پھر اس میں کیا وجہ تھی, کیا پرابلم ہے؟ اور ابھی جو انہوں نے بیان دیا ہے آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں ناراضگی ہے یا دوبارہ جو وزیر اعلیٰ بننے کے خواب تھے اس میں کوئی رکاوٹ تھی, یا کیا معاملات تھے, یا ان کو نے کچھ لوگ بھی دیے تھے نا, ان کی ایک لابی پوری بھرپور کام کر رہی تھی, تو وہ اس کے اوپر بھی وہ بھی نہیں بن سکے تھے. اس پہ ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں, ہمیں بریک پہ جانا ہے. تو یہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ پرویز خٹک بڑے اہم آدمی عمران خان کی کیا کہتے ہیں بہت ہی بااعتماد لوگوں میں شامل ہمیشہ رہے ہیں, کبھی کبھی رنگ دکھاتے بھی رہے, ناراض بھی ہوتے رہے, خبریں آتی رہی تھیں, اور جب وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا تھا پنجاب میں اس وقت بھی کچھ باتیں آئی تھیں کہ کہیں نہ کہیں ناراضگی ہوئی ہے اور کہیں اور لوگ درمیان میں آ گئے تھے. تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ ان باتوں کا بدلہ لے رہے ہیں یا اور کوئی بات ہے, یا واقعی ایسا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آخر پرویز خٹک اس طرح کے الزامات کیوں لگا رہے ہیں. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں, اور اگلی خبر یہ ہے کہ مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. 20 روپے 19 روپے 95 پیسے ریٹ بڑھ گیا جناب یک دم. اتنی کبھی محبت ریٹ کم کرنے کے لیے نہیں کی گئی جتنی یہ ریٹ بڑھانے کے لیے اچانک محبت کی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے مظہر اللہ صاحب؟ علوی صاحب بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے, اب تو یہ خیر حکومت جانے والی ہے, لیکن انہوں نے پچھلے 1.5 سال سے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنایا ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت 149 روپے لیٹر پٹرول تھا, اور اب وہ 250 ہے. اسی طرح ڈالر کو 176-78 روپے پر تھا, اب وہ بھی 300 کو چھوتا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ یہ پیٹرولیم میں جو قیمتیں بڑھتی ہیں تو ظاہر ہے اس سے دودھ کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے, دال کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے, سبزی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے, ٹرانسپورٹیشن کرائے بڑھ جاتے ہیں, سب آٹے کی, گھی کی, چینی کی, سب چیزوں کی قیمت. اب وہ چینی جو کبھی پتہ نہیں 55 سے 60 روپے ہوتی تھی تو بڑا شور مچتا تھا, اب وہ 160 پہ باتیں کرتی ہے. پھر انہوں نے جو بجلی میں کیا کام, تو میرا خیال ہے کہ موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں یا حکومت کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں, شاید ان کے سینے میں دل نہیں ہے, شاید اس میں احساس بھی نہیں ہے, کوئی خوف خدا بھی نہیں ہے. اس دوران آپ دیکھیے نا کہ جو ڈالر کی بڑھا ہے روپے کے مقابلے میں, تو روپیہ ڈی ویلیو ہوا. بالکل. اب تنخواہیں اتنی ہیں لوگوں کی یا انکم کے ذرائع اتنے ہیں, وہ بڑھے نہیں. بالکل ایسے اور لوگوں کو یقین کیجئے کہ 2 وقت کا کھانا کھانا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے. درست ہے. اور لوگوں کی سفید پوشی کا جو بھرم تھا وہ بھی قائم نہیں رہا. تو پتہ نہیں یہ موجودہ حکومت کس طرح کے فیصلے کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے. بل تو بڑے پاس ہو رہے ہیں, لیکن کوئی عوامی بھلائی کے لیے کوئی بل نہیں پاس ہو رہا, کوئی عوامی بھلائی کے لیے فیصلہ نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ عوام دشمن فیصلے ہیں. کب تک لوگوں کی ہڈیوں سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنا چاہتے ہیں یہ حکمران, اور اپنے خرچے بند نہیں کر رہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں کتنے کی گاڑیاں لینے کے لیے کتنے ارب رکھ لیے گئے. جی. جو پہلے گاڑی کوئی نہیں تھی بھی, آپ کو پھر نئی گاڑیوں کی ضرورت تھی, اور پھر جو گاڑیاں لی گئی ہیں میں ان کمپنیوں کے نام ظاہر ہے ہماری مجبوری ہے, ہم نہیں لے سکتے. جس کمپنی کی گاڑی لی گئی ہے اس کا فیول کنزمپشن کتنی ہے. اچھا, جو حکومت کہتی تھی کہ 20 ارب روپیہ بھی نہیں ہے الیکشن کے لیے, تو انہوں نے 92 ارب روپیہ تو اپنے کیبنٹ ڈویژن کے لیے رکھ دیا, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے لیے رکھ دیا. تو خرچے نہیں اپنے کنٹرول کر رہے حکمران, ایسے ہی, لیکن لوگوں پر بوجھ مسلسل ڈالتے جا رہے ہیں. لوگ بجلی کا بل دیں, بچوں کی فیسیں دیں یا کھانا کھائیں, کیا کریں؟ یہ سوال ہے. سردار صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ شریک اقتدار ہیں. سردار صاحب کیا وجہ ہے 54 بل پاس ہو گئے ہیں 2-3 دنوں میں, 24 بندوں نے بیٹھ کے 54 بل پاس کر دیے ہیں, اور اللہ کے فضل سے ایک بل بھی ایسا نہیں ہے
جس میں کوئی انسانیت کی بھلائی ہو، معاشرے کی بھلائی ہو، عوام کی بھلائی ہو، عوام کی بہتری ہو، سارے پاور ہنگری ہیں، طاقت گریب کرنا چاہتے ہیں، طاقت زیادہ سے زیادہ لینا چاہتے ہیں، لوگوں کا گلا دبانا چاہتے ہیں، اس ملک کے اس معاشرے کو اندھا گونگا اور بہرا بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کے معاملات. لیکن ساتھ ساتھ یہ بل بھی اور بجلی مہنگی کر دی ہے، اپنے خرچے کوئی نہیں کم کر رہے، اشرافیہ کے جو خرچے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے. وہ کل مجھے ایک بندہ دکھا رہا تھا اپنی رسید، سر جی یہ دیکھیں کہ میں نے بچوں کے لیے 400 روپے کا سینڈوچ لیا ہے اپنی ٹیکس شدہ، ٹیکس ادا کردہ تنخواہ میں سے، اور ٹیکس دیا ہوا ہے، اور اس میں پھر 53 روپے، پھر اس پہ 53 روپیز پھر ٹیکس لگا ہوا ہے. میرا بتائیں کیا ظلم ہے، میں کیا کروں اس ملک کے ساتھ، اور میں کتنی خدمت کروں اس ملک کی، آپ بتائیے. دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ آج تک کوئی ایسی حکومت نہیں آئی ہے جس میں لوگوں کو یہ تکلیفیں بڑھتی نہیں گئی. مثلا کوئی ایک حکومت بھی، جب خان صاحب تھے تو لوگ بہت تنگ تھے، بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی مشکلات ہو گئیں، وہ گئے، جاتے جاتے انہوں نے بھی ایک ٹیکہ لگایا، وہ IMF والا، کہ آپ کا پروگرام سارا جو شرائط طے تھی اس سے ہٹ کر انہوں نے سبسڈی دی. انہوں نے 10 روپے کم کر دیا تھا، جس پہ آ کے چیختی رہی آپ کی حکومت کہ او ہو انہوں نے بڑا کم کر دیا. 10 روپے کی بات نہیں تھی، اس سے آپ کا جو IMF پروگرام تھا نا وہ ڈسٹرب ہو گیا. پھر ڈار صاحب آئے، ڈار صاحب کے بارے میں لوگوں نے ایک دم کہا جی کہ وہ آئیں گے تو پتہ نہیں ڈالر کو کیا ہو جائے گا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سوسائٹی، اچھا یہ تھوڑا سا بتاتے جائیں، ایلیبوریٹ کرتے جائیں کہ ڈار صاحب کے آنے سے ڈالر پھر کیوں نہیں قابو میں آیا؟ ڈار اور ڈالر کا رشتہ بڑا گہرا تھا، بڑا رشتہ تھا. گزارش یہ ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر سٹرکچرل چینجز نہیں آئیں گی، تبدیلی، یہ تبدیلی نہیں ہے کہ ایک پارٹی آئی، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، چوتھی آ گئی. دیکھیں نا، اس ملک کے اندر جب تک جمہوریت، اس ملک کا کانسٹیٹیوشن، اس ملک کے آئین کے مطابق حکومتیں نہیں بنیں گی، ادارے پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سسٹم کو اور آئین کو سپورٹ نہیں کریں گے. آپ کے یہ 7 ملک ہے، وہاں پہ چائے بیچنے والا وزیر اعظم ہے. سردار صاحب کیسے بنیں گے؟ آپ خوابوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کی حکومت کو میں عرض کر رہا ہوں 54 بل بنائے ہیں، جمہوریت کا ستیہ ناش کر دیا ہے، تو پھر کس نے جمہوریت بنانی ہے؟ ذرا کے اس گزارش سن لینا. آپ مثلا پہلے بات کر رہے تھے پرویز خٹک کی. ہاں جی، دیکھیں نا، آپ کے سامنے 2 تجربے ہوئے میری زندگی میں، ایک 90s میں ہوا، 80s، لیٹ 80s میں، اور ایک اس صدی میں ہوا. جب آپ نے گملوں میں درخت اگائے، ایک درخت اس سینچری میں اگایا، ایک پچھلی میں اگایا، اور وہ جب درخت بڑے ہو گئے وہ گملوں کے سمیت گرے اور گملے ٹوٹ گئے. جب تک کسی ملک کے اندر بہتری کب آتی ہے، جمہوریت میں بہتری کب آتی ہے، سسٹم چلتا رہے آہستہ آہستہ. یہ پروسیس آف ایوولوشن ہے، ریولوشن نہیں ہے. ڈیموکریسی کوئی انقلاب نہیں لاتی، یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے. آپ کے ملک کے اندر کیا ہوا؟ ہر 6-8 مہینے بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد آپ درخت کو باہر کھینچ کے اس جمہوریت کے دیکھتے ہیں اس نے جڑیں پکڑی ہیں یا نہیں پکڑی. اصل پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ ذاتی پسند ناپسند پہ، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز بھی ساری آہستہ 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 اس سسٹم کے اندر ڈل گئی ہیں. اور وہی آپ کی بات کہ پاور ہنگر، اقتدار کی دوڑ، کیونکہ یہاں کو ایسا سسٹم رہا ہی نہیں. درست ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. میں ادارے سارے سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتے. میں ایک مثال دے دوں، یہ جو درخت کی مثال دی، آپ ایک چھوٹا سا درخت لگاتے ہیں نا، اس کے ارد گرد جنگلہ لگاتے ہیں، صحیح، اس کو پانی دیتے ہیں تو وہ بڑا ہوتا ہے، جی جی، اس کی حفاظت کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ جو ادارے ہیں نا اس ملک کے، عدلیہ ہے، فوج ہے، دیگر ادارے، یہ اگر اس جمہوریت کے پودے کی پرورش کرتی تو آج یہ پودا بہت بڑا ہوتا. صحیح ہے جی. بہرحال جمہوریت والوں جو ہیں وہ خود کیا کر رہے ہیں، اس کا بھی یہ بھی ایک کویشچن ہے کہ آخر وہ کس چھتر چھایا کے نیچے پلنا چاہتے ہیں، اور کیا وجوہات ہیں کہ جن کا اپنی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریاں کتنی ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں، اور جو عوام کے ووٹوں سے اور عوام کے نام سے اور عوام کی نمائندگی کے تفاخر کے ساتھ برسر اقتدار آتے ہیں اور مسند اقتدار پہ بیٹھتے ہیں، کیا وہ واقعی حق ادا کرتے ہیں یا وہ بھی چھتر چھایا تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر ہے کشمیر. 5 اگست کا ایک واقعہ، ظلم و ستم کا ایک نیا بازار گرم ہوا. کشمیر کے حوالے سے جو بھارتی مظالم ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، لیکن ہمیں حیرت یہ ہے کہ عالمی طاقتیں آخر کیوں صرف نظر کرتی ہیں؟ بھارت کے حوالے سے ان کی اتنی محبت کیوں ہے کہ وہ
کوئی انسانی حقوق کی پامالیوں کا کوئی جائزہ لینے کی کوشش نہیں کرتی. سردار صاحب آخر کیا وجہ ہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ عالمی طاقتیں اس کا نوٹس نہیں لیتی. دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں. مثلا آج سے 4 سال پہلے یورپ امریکہ کی سوچ مختلف تھی. ایسے یوکرین وار کے بعد بہت ساری سوچ بدل گئی. درست ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو یورپی یونین کے وہاں گئے مختلف ملکوں میں یورپ میں, ایسے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روس کا قبضہ وہاں ناجائز ہے یوکرین پہ اور ہندوستان کا کشمیر پہ جائز ہے. صحیح. تو اس لیے دنیا بدلتی رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج سے 5 سال پہلے جو دنیا کی سوچ تھی وہ آج بھی وہی ہندوستان کے حوالے سے وہ آج بھی ہے. جب آپ پہ خود پڑتی ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آکوپیشن کیا چیز ہے. ایسا ہی ہے. تو اس لیے اور انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کونسل ہے اس نے 2019 میں 2020 میں 2 رپورٹس 18 اور 19 میں 2 رپورٹس دی کوئی 70-75 سال بعد, جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل اس میں سارے, بلکہ جو انڈین آرمی کے جو لوگ انوالو تھے ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی. تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ قوموں کی آزادی میں اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں. اسرائیل نے کیا نہیں کیا فلسطین پہ, تو کیا قبضہ ہو گیا فلسطین پہ؟ صحیح, بالکل. یہ حالات بدلتے رہتے ہیں. یو نیور نو. میں آپ کو ایک آپ کو بہتری کی توقع ہے آپ کی بات سے. چھوٹی سی ایک بات بتا دوں, یہ ایسٹ تیمور نہیں ہے, اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں یہ اور ہم NGO ہاسٹل میں رہتے تھے جنیوا میں اکٹھے. اچھا. اچانک ہم نے سنا جی کہ وہاں ریفرینڈم ہو رہا ہے اور وہ صدر بن کے وہ دوبارہ آئے وہاں پہ. تو انہوں نے وہاں تقریر کی. اس وقت ڈی میں ورلڈ اکنامک فورم کی میٹنگ ہو رہی تھی. تو اس نے کہا ٹوڈے آئی ایم پریزیڈنٹ آف ایسٹ تیمور اینڈ آئی یوز ٹو لیو ان NGO ہاسٹلس. تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, قومیں اسٹرگل کرتی ہیں. اور یہ میں آج آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو مرضی ہندوستان کر لیں, مارے, قتل کرے, ڈیموگرافک چینجز کرے, الیکشن کیوں نہیں کرا رہا ہندوستان؟ اتنی بڑی جمہوریت ہے 5 سال سے مقبوضہ کشمیر میں. صحیح ہے, بالکل صحیح, زبردست. برلا صاحب آپ کی طرف آنا ہے اور ایک خبر, ہمارا ایک موضوع تھوڑا سا اس کو ٹچ کرنا ہے. 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے پر اتفاق ہے. نگران وزرائے اعظم بھی بہت سارے ہیں, لیکن آج جو بات زیادہ پھر آئی ڈاکٹر عشرت العباد کا نام آیا اور ایک جسٹس صاحب کا بلوچستان والے کا نام آیا ریٹائر کا. آپ کو کون اگلا نگران وزیر اعظم نظر آ رہا ہے, اور آپ کو نظر آ رہا ہے الیکشن ہو جائیں گے 90 دن میں یا نہیں؟ یہ میں تھوڑی سی بات کشمیر پہ کر لوں, کریں تو ٹھیک ہے. دیکھیے جو 20 تیمور کی مثال دی سردار صاحب نے, یہ عیسائی ریاست پیدا کی گئی سینہ چیر کر, مگر جو مسلمانوں کے بارے میں رویہ ہے خاص طور پر مغربی طاقتوں کا وہ عجیب و غریب ہے. وہ فلسطین ہو یا کشمیر ہو یا برما ہو یا شام ہو, کہیں پر بھی, یوگوسلاویا میں بھی آپ نے دیکھا, بوسنیا کے سلسلے میں, کہ رویے مختلف تھے. اب یہ جو ایک کالا قانون بھارت نے امپوز کیا کشمیریوں پر, اس پر تو عالمی دنیا کو روکنا چاہیے تھا. یہ قراردادیں اقوام متحدہ میں منظور ہوئی ہیں, کوئی امرتسر میں تو منظور نہیں ہوئی کہ انڈیا نے یک لخت ایسے اس کو ہٹا دیا. تو جو کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق جو سلب کیے گئے ہیں, اس پہ میرا خیال ہے عالمی طاقتوں کو بولنا چاہیے تھا, جو نہیں بولی. شاید ان کی مجبوریاں ہیں, آج کل معیشت مجبوری بن گئی ہے. بڑے ملک جو ہیں, بڑی منڈیاں جو ہیں, وہ بھی مجبوریاں ہیں لوگوں کی, لیکن انصاف تو ہونا چاہیے نا. تو میرا خیال ہے ایک کیس وہاں چل رہا ہے انڈین عدالت میں, ہو سکتا ہے جو کام عالمی عدالتیں نہ کر سکی ہوں وہ انڈین سپریم کورٹ کرتے. اب آ جائیے اس کی طرف جی, جو پاکستان میں نگران وزرائے اعظم کی ایک منڈی لگی ہوئی ہے جی. اس منڈی میں روزانہ 5-6 نام آ جاتے ہیں اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں جھاگ کی طرح. اب یہ جو دونوں نام ہیں آپ کو پتہ ہے کہ شکیل بلوچ اور شکیل بلوچ صاحب آپ کو پتہ ہے MNA رہے ہیں, جسٹس صاحب جو ہیں, اور نیشنل پارٹی کے MNA رہے ہیں بزنجو صاحب کی طرف سے. جی. اسی طرح جو عشرت العباد ہے وہ MQM سے ان کا تعلق تو ڈھکا چھپا نہیں ہے, وہ گورنر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کوئی ایسا شخص ہوگا
جس کا نام ابھی سامنے نہیں آیا، جو بہت نامور بھی نہیں ہوگا، یا یوں سمجھ لیجئے کوئی سیاستدان بھی نہیں ہوگا، کوئی اور ہی نام ہوگا ابھی تک ٹیکنوکریٹ جسے کہتے ہیں، وہ میرا خیال ابھی نام سامنے نہیں آیا زیادہ. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے ہماری سیاسی جماعتیں آپس میں الجھتی رہیں اور نام کوئی اور آ جائے. سوال کا ایک پہلو یہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہوتے دکھائی دیتے. یہ بھی اب سوالیہ نشان بن گیا جی. ہماری جو حکومت جا رہی ہے اس میں شامل پارٹیاں تو کہیں الیکشن ہوں گے، ٹھیک ہو گیا، بالکل لیکن صحیح مردم شماری کا کٹا بھی نہیں کھل ہوگا. گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سردار امجد یوسف صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج اتنا ہی. آپ نے پروگرام دیکھا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.